محبت مان جانے کا نام ہے، من مانے کا نہیں ہے۔ جسے چاہا جاتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اسے ملکیت نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ انسان سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ محبت نام ہی احترام کا ہے۔ آپ جسے چاہتے ہیں نا، آپ اس کا احترام کرتے ہیں، آپ اس کا ذکر نہیں کرتے، آپ اس کے متعلق رائے نہیں قائم کرتے، آپ اس کو کس سے ڈسکس نہیں کرتے، آپ تو اسے اپنے آپ سے بھی چھپا کے رکھتے ہیں۔ محبوب پردے میں ہوتا ہے، محبوب بے پردہ ہو جائے تو وہ پھر محبوب نہیں رہتا۔ جب آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ اسے اپنے ساتھ نہیں جوڑتے، آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پھر چاہے وہ دنیاوی رشتہ ہو یا وہ آفاقی نوعیت کا کوئی رشتہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر دنیاوی طور پر کسی کی چاہت میں مبتلا ہو بھی جاتے ہیں تو جب تک 10 لوگوں کو ہم بتا نہ دیں تب تک ہمیں چین نہیں آتا، اور علم نہیں ہے اس بات کا مجھے کہ یہ 10 لوگوں کو بتانے سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تماشا، جب ایک شخص کے متعلق 10 لوگ پوچھنے والے ہوتے ہیں تو وہی شخص اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے، اور پھر بعد میں ہر شخص اپنی اپنی نظر سے، اپنے اپنے اینگل سے اس ایک شخص کو جو چاہنے کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اس کی رہنمائی میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس طرح سے چاہا جا سکتا ہے، اس طرح سے چاہا جا سکتا ہے، اس طرح سے دیکھ لو، دیکھو اس نے یہ کہہ دیا، دیکھو اس نے یہ کر دیا، کل میں نے یہ دیکھ لیا، پرسوں میں نے پھر وہ ایک شخص اپنی نظر سے کم ان 10 کی نظروں سے زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ محبت آپ کے کسی بھی رشتے میں کیوں نہ ہو، جب وہ بہت سے اور لینزز کی مدد سے دیکھی جانے لگتی ہے تو آپ کا لینز کہیں کھو جاتا ہے، آپ کا دیکھنا کہیں کھو جاتا ہے۔ ارے جس کو آپ نے دیکھنا تھا، جب اس کو باقیوں کے ساتھ مل کے دیکھ رہے ہوگے تو وہ آپ کا تو ویسے بھی نہ رہا، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ یہ مشورہ کرتے ہیں، ارے مشورے میں تو عقل آتی ہے، اور محبت میں کہاں سے آ گئی عقل؟ لیکن ہے بالکل ایسا ہے۔ یہ محبت ہی تھی۔ حضرت اویس کرنی کو شاید روکنے والے بھی بہت تھے کہ آپ اتنا دور ہیں، آپ کے دانت نکال دینے سے کیا ہوگا، اور انہوں نے تو کسی کی نہیں سنی۔ اور وہ کیوں سنتے؟ کیونکہ وہ جس کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے تھے اس سے بڑا محبوب تو ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ محبت بھرم ہے، محبت عزت ہے، محبت احترام ہے، محبت ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں اس ذکر کو دوسرے ذکر سے کنفیوز مت کیجئے گا، اکثر یہ بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج اور اسی لمحے اگر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ جسے بھی آپ جس حساب سے چاہتے ہو، آپ کے اور اس کے درمیان ہے تو یہ رب کے درمیان ہے، اور رب آپ کے وہاں درمیان ہے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ آپ کے اور ان کے درمیان ہونے کے ساتھ 10 اور لوگوں کے درمیان ہے تو کس کس سے خود کو بچاؤ گے؟ دنیا کا کوئی رشتہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ماں بیٹی کا ہو، وہ بیٹے کا ماں کے ساتھ ہو، باپ کے ساتھ، بہن بھائی کا، میاں بیوی کا، اور بہت سے، تو ان سب رشتوں میں خرابی آتی کب ہے؟ جب 2 کے درمیان تیسرا مشورہ دینے والا آ جاتا ہے۔ پھر یہ 2 تو آپس میں کہیں ٹھیک ہو بھی جائیں، یہ تیسرا ٹھیک نہیں ہونے دیتا، اور وہ جو ٹھیک نہیں ہونے دے رہا ہوتا وہ بچانے کے نام پہ ٹھیک نہیں ہونے دے رہا ہوتا کہ وہ محفوظ کر رہا ہے آپ کو۔ مت کیجیے ایسا، بھرم رکھنا سیکھیے، احترام کرنا سیکھیے، تبھی آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے اپنی گفتگو کے ابتدائیہ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جو چاہتے ہیں وہ اپنی چاہت کو ملکیت نہیں مالک سمجھتے ہیں، تو مالک کی رضا پہ راضی ہوا جاتا ہے، اور جو مالک کی رضا پہ راضی ہوتا ہے اس کے ہاں صرف شکر ہوتا ہے۔ اور میرا تو عقیدہ ہے کہ جب چاہنے کی باری آئے تو عارضی چاہتوں میں الجھنا نہیں چاہیے، مستقل چاہت کی طرف نکل لیں،
اور مستقل چاہت سے مراد وہ والی چاہت ہے جو آپ کی آپ کے رب کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ ارے وہ تو ہمیں چاہتے ہی ہیں، آپ ذرا چاہ کر تو دیکھیے۔ آپ جس گھڑی میں چاہ کر دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چاہت کتنا تیزی سے بڑھتی ہے، اور یہ واحد چاہت ہے جہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، بھرم ہی بھرم ہے، احترام ہی احترام ہے، عزت ہی عزت ہے، جہاں ایک ایسے مالک سے ہمیں محبت ہو جائے گی جس کی مان کے ہم دنیا کو منوا سکتے ہیں۔ اور جن جن لوگوں نے دنیا کو منوایا ہے اور اب وہ نہیں بھی ہے اس دنیا میں، پھر بھی دنیا انہیں مانتی ہے، تو وہ اس مالک کو مان کے بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو اس کی ملکیت سمجھ کے بیٹھے تھے۔ پھر چاہے آپ اسے دنیاوی اعتبار سے کچھ دیکھنا چاہیں یا کسی اور حوالے سے اسے دیکھنا چاہیں، تو میں تو آپ سے یہی عرض کروں گا کہ چاہا صرف اسی کو جانا چاہیے جس نے رہ جانا ہے، اور رہنا میرے رب نے ہے۔ خدا آپ کو اور ہمیں رب کا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔